سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ بندے جو نظر نہیں آ رہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ غیب سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ تم پر رحم کرے انشاءاللہ اس کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے. ابن اس کے اندر احمد بن حنبل والا واقعہ. اب آپ کو مزے کی بات دکھاتا ہوں, ایک کمال کی بات دکھاتا ہوں. یہ وابیوں کی 2 نمبری چیک کریں. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ, ابن کثیر دمشقی. ابن کثیر کی کتاب تاریخ ابن کثیر. اس میں دیکھیں قال امام احمد حججت 50 حمزہ منها 3 انفلت في احد هذه الحجج 30 درہما وظللت في بعضها عن الحج ان طريق وانا ماش کہ میں پیدل تھا اور میں راستے سے بھٹک گیا. ٹھیک ہے. فجعل تقول یا عباد اللہ دلون علی الطریق, کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو, مجھے راستہ دکھاؤ. فلم ازل اقول حتی وقفت علی الطریق, میں یہی بار بار کہتا رہا یہاں تک میں اپنے مقام پہ پہنچ گیا. اب یہ دیکھیں, یہ اردو کے اندر تاریخ ابن کثیر. اور یہاں پہ دیکھیں امام احمد نے بیان کیا کہ میں نے 5 حج کیے جن میں سے 3 پاپ ادا کیے, ان میں سے ایک حج میں نے 30 درہم خرچ کیا. آپ نے فرماتے ہیں اور میں ایک راستے میں بھول گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوفہ کی طرف گیا اور ایک گھر میں تھا اور میرے سر کے نیچے اینٹ تھی. یہ جہاں پہ احمد بن حنبل وہ غیب سے فرشتوں سے مدد مانگ رہا ہے نا کہ مجھے وہ راستہ دکھاؤ, وہ پوری عبارت کا ترجمہ ہی کھا گیا. وہ پوری عبارت کا ترجمہ کھا گیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ جتنی عبارت یہاں پہ میں نے نقل کی ہے نا, اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ جو عبارت ہے نا جس کے نیچے میں نے بلو لائن کی ہوئی ہے کہ یا عباد اللہ دلونی علی الطریق, کہ اللہ کے بندوں مجھے راستہ دکھاؤ. یہ دیکھیں اردو میں وہ عبارت ہی نہیں ہے. اردو میں عبارت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے تو نہیں نا کام چلتا 2 نمبری کر کے. آگے دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ وسیلہ کی شرح سید غلام مصطفیٰ زہیر صاحب امن پوری صاحب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وابیوں کے گرو گھنٹال. تو اس میں یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت اس پکار کو شرک کہتے ہیں جس میں کسی غائب یا قوت شدہ کو پکارا جائے یا کسی زندہ سے وہ چیز مانگی جائے جس پر وہ دوسرے سے قدرت ہی نہیں رکھتا. اسے ما فوق الاسباب استعانت کہا جاتا ہے جو کہ ممنوع, حرام اور شرک ہے. مطلب ما فوق الاسباب ہو یا غیب سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہے. تو پھر امام احمد بن حنبل سب سے بڑا مشرک ہے نا. یہ دیکھیں, اور اس کے آگے لکھ بھی رہا ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں مجھے راستہ بھول گیا, میں پیدل تھا, میں کہنے لگا کہ اللہ کے بندوں مجھے راستہ دکھاؤ. میں مسلسل کہتا رہا اور درست راستے پر آ گیا. مسائل امام احمد بن حنبل یہ اس کے بیٹے نے بیان کیے ہیں. تو پھر اس کو کون مشرک کیوں نہیں کہتے؟ صحیح بات ہے. آگے آتا ہے علامت الہند نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ علیہ. یہ نواب صدیق حسن خان برے صغیر پاکستان اور انڈیا میں وابیت کی بنیاد رکھنے والا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے اس طرح کے واقعات بعض اسفار میں خود میرے ساتھ پیش آئے. یہ جو وابیوں کا گرو گھنٹال ہے نا پاکستان اور انڈیا کا سب سے بڑا وابی, وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں بہت سارے سفروں میں. سیلاب میری سواری بہا کر لے گیا, اسی دوران میں نے پکارا اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو میں سنبھل گیا. تو یہ وابیوں کا جو گرو گھنٹال ہے نواب صدیق حسن خان, اس کے اوپر بھی شرک کا فتوا لگاؤ نا بھائی. صرف ہم ہی مشرک ہیں دنیا میں. جب صحیح تمہارا بات. دل کرے, جس کے اوپر تمہارا دل کرے تم شرک کا فتوا لگا دیتے ہو, جہاں پہ تمہارا دل کرے تم کہتے ہو نہیں. آگے علامہ نوی نے بعض اکابر شیوخ کا عباد اللہ کے بارے میں جو تجربہ بیان کیا ہے, ظن غالب ہے کہ وہ فرشتوں ہی کے بارے میں ہوگا, کہ وہ فرشتوں سے مدد ہے جو غیب سے انہوں نے مدد مانگی ہے. تو مانگی ہے نا غیب سے مدد, تو پھر اب انہوں نے دعا کی ہے نا, تم کہتے ہو دعا مانگنا مدد مانگنا یہ مطلب شرک ہے. تو ٹھیک ہے ان کے اوپر کفر کا فتوا لگاؤ, ان کے اوپر شرک کا فتوا لگاؤ, پہلے ان کو شرک مشرک کو پھر ہم کو کہنا. اگر یہ مومن ہے تو ہم بھی مومن ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے, میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں 1 سیکنڈ. یہ دیکھیں یہ جو اس نے یہ تعریف کی ہوئی ہے نا, یہ غور سے سنیے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت اس پکار کو شرک کہتے ہیں. بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہو نا, تو قرآن اور سنت میں سے انہوں نے کیا چیز نکالی ہے کہ جس میں کسی غائب یا فوت شدہ کو پکارا جائے یا کسی زندہ سے وہ چیز مانگی جائے جس پر وہ سرے سے قدرت ہی نہیں رکھتا, اسے ما فوق الاسباب استعانت کہا جائے گا جو کہ ممنوع شرک اور حرام ہے. مطلب کسی غیب یا فوت شدہ کو پکارا جائے, کسی غیب یا فوت شدہ کو پکارا جائے تو وہ یہ شرک ہے اور حرام ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث میں سے یہ روشنی میں سے یہ چیز نکالی ہے نا, تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز دکھاؤ کہ قرآن میں یہ کدھر لکھا ہوا ہے. مجھے تو پورے قرآن میں آج تک نہیں ملا کہ آپ غیب سے مدد مانگو گے تو شرک ہوگا. آپ مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے. بالکل یہی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ بھائی میں حیران ہوں کہ یہ کتابیں پڑھتے بھی ہیں لوگ, پھر بھی ان کی عقل پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے, پردے لگے ہوئے ہیں. نہیں 1 سیکنڈ, میں اب آپ کو نا ایک چیز دکھاتا ہوں, روکیں ذرا.
اور بھائی اس میں جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ غائب والا تو آپ نے خود بتا دیا ہے، یہاں سے ان کی نیچے انہوں نے دلیل دے دی ہے. فوت شدہ کے بارے میں بھی بتائیے گا اگر کوئی ہے نا ایسی دلیل، کسی فوت شدہ سے مدد مانگی گئی ہو. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے تقریب التہذیب اردو، ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیں، یہ محمد بن سعد بن منیا، یہ صدوق اور فاضل راوی ہے. دوسرا فضیل بن دکین کوفی ہے، یہ بخاری کے کبار شیوخ میں سے ہے، مطلب بخاری کے بہت بڑے استادوں میں سے ہے، سکہ اور پختہ کا راوی ہے. تیسرا زہیر بن معاویہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سکہ اور پختہ کا راوی ہے، مگر ابو اسحاق سے اس کا آخر میں سما ہے، مطلب اس نے ابو اسحاق سے سما کیا ہے. اور یہ جو اگلا راوی ہے نا، یہ ابو اسحاق ہی ہے، ابو اسحاق سے سما اس کا ثابت ہو گیا نا، تو اس کے بارے میں آتا ہے یہ سکہ مکسر عبد راوی ہے. آگے آتا ہے عبد الرحمن بن سعد ابن عمر کا غلام، تو نسائی نے اس کی تصحیح کی ہے، تیسرے طبقے کا راوی ہے. امام نسائی کہتا ہے کہ یہ سکہ ہے، مطلب جتنے راوی ہیں سارے سکہ ثابت ہو گئے، ٹھیک ہے. آگے یہ روایت آ رہی ہے طبقات الکبریٰ المعروف ابن سعد عجوز رابع، ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیں، یہی روایت ہے. خبرنا فضل بن دکین حدثنا سفیان و زہیر بن معاویہ ان ابی اسحاق. یہ فضل بن دکین، زہیر بن معاویہ اور ابی اسحاق اوپر میں آپ کو بتایا ہوں، اور ابی اسحاق کا زہیر بن معاویہ کے ساتھ سما بھی ثابت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. ان عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر، وہ کہتے ہیں ہم ابن عمر کے پاس بیٹھے تھے. فحدرت رجلہ، تو اس کا جو پاؤں ہے نا وہ سو گیا، پاؤں سو گیا ابن عمر کا. فقلت، تو اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن مال رجل قال اجتماع صاحب میں ہا ہونا حاض فی حدیث زہیر وحدہ اجتماع صبح میں ہا ہونا. آگے وہ کہتا ہے کالا کول تو اد او اد او اد او اد او، وہی دعا سے ہے جو آپ نے کہا تھا نا، دعا کسی سے کرنا، کسی سے دعا کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ کہہ رہے اد او احب الناس علیکا، کہ جو لوگوں میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے دعا کرو، اس کو پکارو. کالا، تو انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد. انہوں نے جناب رسول خدا کو پکارا. فبس تہات، ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے یہ دیکھیں، یہ روایت یہاں پہ اس کی دوسری سند لکھی ہوئی ہے. تو ذکر حب الناس علیہ کا، جو تمہیں سب سے زیادہ قریب ہے اس کو پکارو، تو وہ کہتا ہے میں نے یا محمد کا. تو یہ دیکھیں، یہ امام بخاری نے بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے ادب المفرد امام بخاری کی، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں پاؤں سن ہو جانے پر کیا کہے، کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو وہ کیا کہے. اور یہ اوپر امام بخاری نے باپ کا عنوان باندھا ہوا ہے، اور جو باپ کا عنوان ہوتا ہے وہ امام کا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. تو عبد الرحمن بن سعد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اپنے محبوب ترین شخص کا نام لو. اذکر احب الناس علیکا فقال محمد، تو انہوں نے کہا یا محمد، تو وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. آگے یہ کہتے ہیں اس روایت کی سند ضعیف ہے. کسی آدمی کا نام مدد حاصل کرنے کی نیت سے لیا جائے گا تو یہ صریحاً شرک ہوگا، پریشانی کا وقت صرف اللہ کو پکارا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. تو بتائیں نا کس لیے ضعیف ہے، کیوں ضعیف بھائی؟ راوی تو سارے سکھا ہیں. جی جی. بھائی اگر راوی سارے سکھا ہے تو سند کیوں ضعیف ہے؟ یہ مطلب اپنے پاس ہی گڑ کے کہہ رہا نا سند ضعیف ہے. ذوف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ثابت کریں. ایک جی سیکنڈ. بھائی یہ والی حدیثیں کیوں نہیں بتاتے یہاں؟ تو یا محمد کہنے پہ ان کو لگتا ہے صحیح بات ہے، اور یہ تو واقعی کیوں نہیں بتاتا، حالانکہ روایتیں بھی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا، مطلب ان کے یہاں ابھی یہ بہت ساری روایات ہیں، اور یا علی مدد کے بارے میں بھی میرا موضوع نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں ہمارے سیشن ریکارڈ ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. جی جی. ویسے یہ ابن عمر نے کہا ہے نا، تو ابن عمر کے بارے میں یہ کہتے ہیں متبع سننا ہے، اتباع کرنے والے سنت کی. تو پھر اتباع سنت والے یہ کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ دیکھیں، اب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. جی میں یہ اس چینل کے اوپر یہ مذاق ہی اڑایا ہوا ہے ویسے، مگر آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا 2 نمبری کدھر ہوئی ہے. ہوں. یہ دیکھیے گا جی. صحیح، جنگل میں یا علی مدد بول سکتے ہیں، شہر میں نہیں. بہت بہترین روایات جو تھا
اور میرے خیال سے آج کا پروگرام مزید اس میں چار چاند لگا دے گا، کیونکہ وہی روایات جو کل جعفر بھائی نے ڈسکس کی تھی، یہ وہی روایت ہے ابن ابی شیبہ کی کہ تو ان کلمات کی ندا لگاؤ کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، وہ فرشتوں سے مدد مانگنے والی روایت ہے. تو یہ ان صاحب سے سوال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. وہی روایات انجینئر صاحب کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور پھر جعفر بھائی اس پر اپنا علمی رد پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر دے. جی جعفر بھائی السلام علیکم. توفیقات خیر میں اور شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کی اسی عنوان پر ایک ویڈیو ہے جس پر ہم بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، تو ہم اسی ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو تاکہ اس پر ہم اپنا کوئی تبصرہ کر سکیں. اگر کسی کو سواری گم جائے تو وہ جنگل میں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو ظاہر ہے میرے بھائی جنگل کو تو چھوڑ دیں، یہاں پر بھی آپ قربانی کا جانور لے کے آ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑا کے بھاگ گیا، تو ظاہر ہے آپ ظاہری اسباب اختیار کریں گے نا، آپ یہی چیخیں گے نا اللہ کے بندوں پکڑو اس جانور کو، پکڑو اس کی مدد، میری مدد کرو اس کو پکڑنے میں. اس میں کون سا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں پہ آ گیا، یا جبرائیل مدد کہاں سے آ گیا، یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہاں پر ایک تو دیکھیے گا، اچھا دیکھیے بھی بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عام انسان کا یعنی قانون ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بازار میں ہے، آپ کا جانور چھوٹ گیا، تو آپ ظاہر ہے جو آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے آپ ان کو کہیں گے کہ جا کر اس کو میرے جانور کو پکڑ کر مجھے لا دو. اگر یہی بات ہے تو کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ تو ہر انسان جانتا ہے. جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث میں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جب کھانا کھاتے ہو تو منہ ہلایا کرو، جب کھانا کھاتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے کھایا کرو، جب چلتے ہو تو پاؤں ہلایا کرو. یہ تو ایک فطری چیز ہے، ہاتھ بھی ہلتے ہیں، منہ بھی ہلتا ہے، چلتے ہوئے پیر بھی ہلتے ہیں. تو یہ جو پہلی بات انہوں نے کی، یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ گویا جو حدیث ہے وہ اس عنوان میں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو آپ ان لوگوں کو وہ جو سامنے آپ کے موجود ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ میری مدد کرو. آپ جبرائیل علیہ السلام کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. جبکہ ہم نے حدیث میں پڑھا، جو سابقہ ہم نے پروگرام کیا، وہ حدیث کس کے متعلق تھی؟ وہ فرشتوں کے متعلق تھی، اور خود انجینئر صاحب اس کا اقرار بھی اپنی زبان سے کریں گے. آپ ویڈیو اور یہ میں نے پہلے آپ کو پڑھا دیا ہے کہ وہ جو اس نے قربانی کے جانور والی کھچ ماری ہے نا، وہ اس نے کیوں ماری ہے؟ کیونکہ وہ حدیث حسن ہے نا، صحیح ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، تو اپنے پاس سے چولے مارا. جبکہ صحیح سند سے اور اس کے اماموں کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہاں پہ ظاہری طور پہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، بالکل یہی ماشاء بات اللہ پلے کریں تو آپ ان کی زبان سے سن لیجیے. چاہتے ہیں نا کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو مجھے مدد کے لیے پکار لو. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو، ایسا تو نہیں ہوا. یا تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار لو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے. یہ بالکل اس طرح کی غلط عقائد و نظریات یہ لوگ پیش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح طبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے، یہ دیکھیں بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں. اب یہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لفظ کیا ہے رجال الغیب. رجال عربی میں، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، جیسے اسماء رجال ہے، اور رجل کی جمع ہے رجال، اور الغیب جو نظر نہ آ رہے ہوں. تو یہ سیدھا اتنا گھٹیا انسان ہے یہ کہ کیونکہ اس کے اپنے عقائد کے خلاف یہ بات جا رہی ہے، تو یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ عام بندے کو سمجھ ہی نہ آئے. اب یہ سیدھا بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے، تو یہاں پہ رجال الغیب لفظ یوز کر رہا ہے، تو یہ عام طور پہ بندے کو سمجھ نہیں آتا. رجال الغیب کا مطلب ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ فرشتے ہیں اور وہ رستوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو پہلے اگر یہی بات ہے، حدیث میں یہی بات آئی ہے، تو پہلے یہ جو قربانی کے جانور والی چول مارا تھا وہ کیوں مارا تھا؟ مطلب خود ہی اپنے منہ کے اوپر اپنی چپیڑ مارا یہ بندہ. آگے دیکھیں کیا کرتا ہے. کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ تو یہاں پہ بالکل خود مان رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، اس جانور کو آنکیں گے اور تمہاری طرف لے کے بھی آئیں گے، تم ان سے مدد مانگ سکتے ہو، ہیں بھی غیب. تو یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں. تو اب دیکھیں آگے اس کے اوپر ریورٹل کیا آتا ہے کہ کیا یہ روایت ضعیف ہے یا کیا ہے اس کے اندر. دیکھیں جی اگر فرماتے کیا ہے. تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، آپ شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہے.
मतलब जंगलों में आप रहें, शहरों में ना रहें। जंगल में अगर आप किसी गायब से मदद मांग लें तो वो शिरक नहीं है। अगर आप शहरों में आके किसी से मदद मांग लें तो वो शिरक होगा। ठीक है, पहले सिर्फ इन्होंने अपने पास से एक ये हुक्म घड़ा कि आप ज़ाहिरन किसी से मदद मांगे तो वो शिरक नहीं है, हाँ गैब में मदद मांग लें तो वो शिरक है। अब जब गैब साबित हो गया तो अब कह रहे हैं जंगलों में मदद मांग लें तो वो शिरक नहीं है, शहरों में मांग लें तो वो शिरक है। भाई ये जो तुम चवले मार रहे हो कि गैब से मांगना शिरक है, जाहिर में मांगना नहीं है, जंगल में मांगना जो है वो सही है, शहर में मांगना शिरक है, ये किधर से? ये अपने पास से परसेप्शन है ना तुम्हारी, तुमने अपने पास से बातें बनाई है ना, तुम्हारी खर्चों को हम क्यों माने? सही बात है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आया था आपी नूरुल ऐन का, वो असल में मतलब बाहर हैं तो इस वजह से वो पूछ नहीं सकती। उन्होंने पूछा था कि सारा भाई अली से पूछना कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनते हैं, यानी इसकी दलील दें, या इसकी क्या दलील है सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है जी, मैं वसल्लम। दे देता हूँ, दे देता हूँ, दे देता हूँ। ये देखें, ये रवायत है, गौर से देखिएगा, नजर आ रही है? सॉरी एक सेकंड, मैं वो शेयर कर दूं, मैंने शेयर ही नहीं की। जी जी, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। हाँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, अरबिक वेरिएंट में इसका नंबर है 32002। इसमें आता है हद्दसना अबू माविया अन आमश अन अबी साले। अबू माविया आमश से और अबी साले से रवायत कर रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये रावी सही मुस्लिम और बुखारी के हैं, बल्कि नीचे देखें, बुखारी 477 4935 और मुस्लिम की ये सारी जो रिवायात के नीचे नकल की हुई हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी एक एक रवायत खोल के ओपन करके तसल्ली कर लें, इन सारी रिवायात की सनद भी यही है, ना के रावी ये हैं। सही हो गया। मतलब ये जितनी मैंने यहाँ पे रवायात दी हैं, 2 बुखारी की हैं और तकरीबन 15 से ज्यादा मुस्लिम की हैं। इन सारी रवायतों में वही अबू माविया है, वही आमश है और उसी अबी साले से रवायत की जा रही है। इसका मतलब है ये बुखारी और मुस्लिम की सनद के ऊपर सही रवायत है। ये इसकी सनद में कोई झोल है ही नहीं। ठीक है, तो ये देखें जी, आगे रवायत पढ़ते हैं। ये मिजानुल इत्तिदाल है, इसके अंदर यहाँ पे एक बात आती है, कहते हैं आमश जो है मुदल्लस है और वो अन से रवायत कर रहा है अबी साले से, अबी साले से। तो इसकी मैं वजाहत आपके सामने कर दूँ, ये मिजानुल इत्तिदाल है। तो इसके अंदर ये आमश अल-कूफी है। तो इसके बारे में आता है कि मैं ये कहता हूँ ये तदरीस करता था और बाज़ औक़ात किसी ज़ईफ़ रावी के हवाले से तदरीस करता था, लेकिन इससे इसका पता नहीं चलता था। तो जब ये कह दे कि इसने हमें हदीस बयान की तो इस बारे में कोई कलाम नहीं होगा, लेकिन जब ये कहे कि फ़लाँ से मनकूल है तो इसमें तदरीस का इहतमाल मौजूद होगा। अलबत्ता अलबत्ता इन शयूख का मामला मुख्तलिफ होगा, मतलब जो इसके शयूख हैं ना, जो इसके उस्ताद हैं, उनका मामला मुख्तलिफ होगा, जिनसे इसने ज़्यादातर रवायात नकल की हैं, जैसे इब्राहीम इब्ने वाइल और अबू साले, क्योंकि इस नौयत के मुशाहिद से इसका रवायत नकल करना मुत्तसिल सनद पर महमूल होगा। जब ये अबू साले से रवायत करेगा ना तो वहाँ पे इसको तदलीस का इसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगेगा। जब ये अबू साले से रवायत करेगा तो वो रवायत मुत्तसिल होगी। तो अब अगर यहाँ पे कोई बंदा एतराज़ करता भी है ना, तो वो यही है कि आमश ने अबू साले से अबी साले से अन से रवायत की है, तो अन से अबी साले की जो रवायत है आमश की, जो वो अबू साले से नकल करे तो वो मुत्तसल होती है, मतलब उसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, अगर कोई और रावी होता तो फिर ये तदलीस वाला मसला हो सकता था। तो ये रवायत खुशबख्ती है हमारी कि आमश साहब जो है वो अबी साले से रवायत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किताब है मकालात राशिदिया, इसके अंदर भी देख लें। आमश और इमाम सोरी की तदलीस मुज़र नहीं है, मतलब ये तदलीस करते हैं मगर वो तदलीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको कोई नुकसान हो, वो कबूल है। तो इसमें भी नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आमश अबू साले समान से भी तदलीस करता था तो क्या ये आमा कबारिन तसीना फरमाते थे? मतलब वो रवायत सही होती थी जो आमश अबू साले से तदलीस कर दे। आमश की अबू साले, मतलब ये आप कह लें कि इस रवायत के ऊपर ये जीरा की जाती है, इसलिए मैं ऑलरेडी उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आता है फिर इस पर मुस्तदाद ये बात है कि रवायत अबू माविया की आमश से और आमश की अबू साले से सही है, मतलब जो आमश अबू साले से रवायत करे वो बिल्कुल सही होती है, शेखैन इमाम बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है, क्योंकि ये सनद बुखारी और मुस्लिम की है ना, जैसे मैंने ऊपर आपको बयान कर दिया। ठीक है, तो अब हम आगे ये रवायत देखते हैं। ये किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। ठीक है, इसके अंदर वो रवायत है, देखें। हज़रत मालिक दार हज़रत उमर के शोबा ताम में खजांची थे, गौर से सुनिएगा जी। ठीक है, हज़रत उमर के खजांची थे, तो इसका मतलब है हज़रत उमर के दौरे खिलाफत की बात हो रही है ना, कि उन्होंने इसको खजांची रखा हुआ था। ठीक है,
فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، پس ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کے کہنے لگا، کہاں پہ گیا وہ؟ قبر پہ۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام زندہ نہیں ہے اس وقت، حضور کی قبر پہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو حضور کی قبر پہ جا کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، وہ ہلاک ہو گئی ہے، مطلب آپ کی امت ہلاک ہو جا رہی ہے، ہماری مدد کریں، ہمارے لیے پانی طلب کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو حضور اس آدمی کو خواب میں نظر آئے اور اس سے کہا کہ عمر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ لوگ سیراب ہونے کی جگہ میں ہیں، اور ان سے کہو تم پر دانش مندی لازم ہے، تم پر دانش مندی لازم ہے۔ پاس وہ آدمی عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عمر کو اس خواب کی خبر دی تو عمر رونے لگے، پھر فرمایا، پروردگار، کوئی کوتاہی نہیں مگر میں اس سے عاجز ہوں۔ تو اب یہ بندہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ جا رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے سنا ہے، دوسری حضور سرور کائنات دنیا سے چلے گئے ہیں، تیسری حضور اپنی قبر میں ہے، چوتھا حضور سرور کائنات اس کی مدد فرما رہے ہیں، پانچواں نبی علیہ السلام جب خواب میں آیا تو نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تم نے شرک کیا ہے، نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تم مانگ رہے تم کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، یہ روایت جو ہے یہ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر کہتے ہیں وہ روی ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، وہ کہتے ہیں اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو آگے دیکھیں وہی روایت ہے، کون سی روایت ہے؟ فی قحط زمن، قحط کے زمانے میں عمر فجا رجلا الی قبر نبی، کہ ایک بندہ جو نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ استقل امتک، کہ اپنی امت کے لیے استسقا کیجیے، اپنی امت کے لیے بارش برسائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ تو ابن حجر بھی مشرک ہو گیا، حضرت عمر بھی، اور وہ بندہ جس نے یہ خواب بھی دیکھا، ٹھیک ہے؟